بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمارا سلام۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کرے اور آپ کو راہ ہدایت پر رکھے، آمین۔ آج ہم آپ کی خدمت میں معلومات سے بھرپور ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خلیفہ ہارون رشید اور ایک فقیر کا قصہ سناتے ہیں اور ساتھ میں مولانا جلال الدین کی چند حکایات کے بارے میں بتائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید اور ایک فقیر کا انوکھا واقعہ۔ ایک دن خلیفہ ہارون رشید اور وزیر جعفر معمول کے مطابق گشت پر تھے۔ راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ ایک نابینا فقیر کھڑا ہے۔ یہ دونوں اس کی طرف بڑھے۔ فقیر نے آہٹ سنی تو صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ خیرات دے دو۔ خلیفہ نے ایک اشرفی فقیر کے ہاتھ پر رکھ دی اور آگے چلنے لگے۔ فقیر نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہنے لگا، جس طرح آپ نے مجھے اللہ کے نام پر دیا ہے اسی طرح ایک تھپڑ میرے منہ پر مارے۔ خلیفہ ہارون یہ عجیب سوال سن کر حیران ہوا۔ خلیفہ ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھنے لگے مگر فقیر نے دامن نہ چھوڑا اور اصرار کرنے لگا کہ میرے منہ پر تھپڑ مارے۔ اگر یہ منظور نہیں تو اپنی اشرفی واپس لے لیجئے۔ خلیفہ نے اس کے اصرار پر مجبور ہو کر اس کے منہ پر ایک ہلکا سا تھپڑ مار دیا اور چل پڑے۔ کچھ ہی دور گئے تھے کہ ہارون کو خیال آیا کہ فقیر نے جو حرکت کی ہے ضرور اس میں کوئی راز ہے۔ انہیں جستجو ہوئی کہ یہ راز معلوم کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے وزیر سے کہا کہ وہ اس فقیر کو جا کر بتا دیں کہ اس کو اشرفی خلیفہ ہارون رشید نے دی ہے اور ان کو حکم ہے کہ وہ کل دوپہر کو ان کے دربار میں حاضر ہوں۔ دوسرے دن فقیر دربار میں حاضر تھا۔ خلیفہ نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے اور تم نے سوال کرنے کے بعد اپنے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے اصرار کیوں کیا ہے؟ فقیر کہنے لگا، حضور میرا نام عبداللہ ہے اور میں اسی شہر بغداد کا رہنے والا ہوں۔ میرے باپ نے مرتے وقت جو روپیہ پیسہ چھوڑا تھا میں نے وہ فضول خرچی میں جلد اڑا دیا اور پھر تنگ دست ہو گیا۔ پھر میری بیوی نے میری یہ نامعقولی اور فضول خرچی پر نظر رکھ مجھے سمجھایا اور میں نے اس کے کہنے پر 2 اونٹ خریدے اور تجارت کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ جلد ہی میرے کام میں بڑی ترقی ہوئی اور رفتہ رفتہ میری مالی حالت بہتر سے بہتر ہوتی چلی گئی اور میں خوشحال ہو گیا۔ اب میرے پاس 80 اونٹ تھے اور میرا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ ایک دن میں سوداگر کا مال لے کر بندرگاہ پر پہنچ کر واپس شہر آ رہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ پر کچھ آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اونٹوں کو بھی میں نے ان کے چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک درویش میرے پاس آیا اور بیٹھ گیا۔ سلام دعا کے بعد ہم آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک دوسرے سے واقفیت ہوئی۔ پھر ہم نے ساتھ ہی کھانا کھایا۔ اس دوران درویش نے مجھ سے کہا کہ اس جگہ کے قریب جو پہاڑی ہے اس میں اتنا بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے کہ اگر تم اسے اپنے سارے اونٹ پر بھی لاد دو تب بھی وہ کم نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میرے دل میں لالچ آ گیا اور میں نے کہا کہ یہ خزانہ مجھے بھی دکھائیے۔ درویش نے کہا، میں اس شرط پر تمہیں یہ خزانہ دکھا سکتا ہوں کہ تم اپنے آدھے اونٹ مجھے دے دو۔ میں نے دل میں سوچا کہ اپنے ان 80 اونٹوں میں سے 40 اونٹ اس درویش کو دے دوں گا تو بھی 40 اونٹ میرے پاس بچیں گے۔ خزانے سے بھرے یہ 40 اونٹ بھی میرے پاس کئی پشتوں کے لیے کافی ہوں گے۔ اتنا بڑا خزانہ 40 اونٹوں کے بدلے میں مل رہا ہے تو یہ سودا کچھ برا بھی نہیں۔ چنانچہ یہ سوچ کر میں نے درویش سے کہا کہ مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ اس پر درویش نے مجھ سے کہا، میں اونٹوں کو لے کر اس کے پیچھے پیچھے چلوں۔ ہم تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ ایک پہاڑی درہ نظر آیا۔ یہ درہ چونکہ بہت ہی تنگ تھا اس لیے اونٹوں کو ایک قطار میں کر کے میں درویش کے پیچھے اس میں داخل ہو گیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد درویش رک گیا اور کہنے لگا کہ ہم خزانے تک پہنچ چکے ہیں، اونٹوں کو یہاں بٹھا دو۔ میں نے اس کے کہنے پر اونٹوں کو ادھر ہی بٹھا دیا۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر آگے چلا۔ چند قدم چل کر اس نے لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی اور آگ پر کوئی خوشبودار سفوف چھڑک کر کچھ پڑنے لگا جسے میں نہیں سمجھ سکا۔ چند لمحوں کے بعد اچانک زمین لرزنے لگی اور ایک جگہ سے پھٹ گئی۔ جس جگہ یہ زمین پھٹی وہاں پر ایک عالی شان دروازہ نظر آیا۔ درویش نے مجھے اشارہ کیا کہ آؤ اور پھر ہم دونوں اس دروازے کے اندر داخل ہو گئے۔ جب میں دروازے کے اندر گیا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہر طرف ہیرے جواہرات کے انبار لگے ہوئے تھے اور میں اس کو دیکھتے ہی لالچیوں کی طرح چمٹا اور یہ زر و جواہرات اپنے اونٹوں پر لادنا شروع کر دیا۔ جب تمام اونٹ بھر گئے
اور ہم واپس جانے لگے تو درویش نے چاندی کی ایک ٹبیا ایک صندوق سے نکالی اور اپنی جیب میں رکھ لی۔ اس کے بعد اس نے پھر کچھ پڑھنا شروع کیا جسے میں نہیں سمجھ سکا۔ ابھی ہم دروازے سے باہر ہی نکلے تھے کہ زمین پھر ہلی اور خزانے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ہم پھر اسی درے میں پہنچ گئے جہاں سے گزر کر آئے تھے۔ درے سے نکل کر درویش اپنے 40 اونٹ لے کر ایک طرف کو چل دیا اور میں اپنے باقی 40 اونٹ لے کر بغداد کی طرف روانہ ہو گیا۔ خلیفہ وقت میں چند ہی قدم آگے گیا ہوں گا کہ لالچ نے مجھے گھیر لیا اور میرے دل میں خیال آیا کہ بلا وجہ میں نے 40 اونٹ اسے دے دیے۔ وہ تو درویش ہے، اسے دولت کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا میں واپس آ گیا اور اس سے بات کر کے 20 اونٹ واپس لے لیے۔ اب میرے پاس 60 اونٹ ہو گئے تھے۔ میں پھر آگے چلا تو لالچ نے پھر میرے دل میں دستک دی، لہٰذا میں پھر واپس آ گیا اور درویش کو ڈرا دھمکا کر 10 اونٹ اور واپس لے لیے۔ پھر اسی طرح میں نے اپنے سارے اونٹ اس سے واپس لے لیے۔ اب درویش خالی ہاتھ چل پڑا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس کی جیب میں چاندی کی ایک ڈبیا تھی، ضرور اس میں کوئی خزانہ چھپا ہوگا۔ میں پھر واپس آیا اور اسے ڈرا دھمکا کر وہ چاندی کی ڈبیا لینے کی کوشش کی۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، پھر تو مجھے یقین ہو گیا کہ ضرور اس میں کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے، لہٰذا میں نے اس سے وہ ٹبیا چھین لی۔ جب میں نے اسے کھولا تو اس میں سرما پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس سے سرمے کا راز پوچھا۔ اس نے بتایا کہ دائیں آنکھ میں سرما لگانے سے زمین کے خزانے نظر آنے لگتے ہیں۔ میں نے فوراً سرما اپنی دائیں آنکھ میں لگایا تو واقعی مجھے زمین میں چھپے خزانے نظر آنے لگے۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ تم اس سرمے کو بائیں آنکھ میں مت لگانا ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ میں لالچ میں اندھا ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے اس کی بات نہ سنی اور سرما اپنی بائیں آنکھ میں بھی ڈال دیا، جس کے لگاتے ہی میں اندھا ہو گیا۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں زور زور سے چلانے لگا کہ مجھ سے میرا سب کچھ لے لو مگر میری بینائی مجھے واپس کر دو، مگر اب مجھے اس لالچ کی سزا مل چکی تھی۔ وہ درویش میرے سارے کے سارے اونٹ اور چاندی کی ڈبیا لے کر چلتا بنا اور میں وہیں ٹھوکرے کھانے لگا۔ پھر میں گرتا پڑتا شہر واپس آ گیا اور اس دن سے آج تک بھیک مانگ کر گزارا کر رہا ہوں۔ اب مجھے جو بھی کوئی رقم دیتا ہے تو میں خود کو سزا دینے کے لیے اپنے منہ پر چاٹا ضرور لگواتا ہوں۔ خلیفہ نے فقیر کی درد بھری کہانی سن کر کہا، تمہارا تو بڑا عبرتناک انجام ہوا، یقیناً لالچ کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تمہاری آنکھ حقیقت سے ناشنا ہے تو پھر ایسی آنکھوں کا کیا فائدہ؟ تم اپنے مرشد پاک سے وہ آنکھیں طلب کرو جس سے تم حقیقت کو جان سکو، اور لالچ اور منافقت سے اپنے دل کو پاک رکھو کہ اس سے دل کا آئینہ دھندلا ہو جاتا ہے اور پھر تم اس میں جو عکس دیکھتے ہو وہ تمہیں واضح دکھائی نہیں دیتا۔ ایک بے نمازی جب خدا سے مل جاتا ہے تو خدا اس کی دوسری خوبیوں پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ میں علم کے اس درجے تک یوں پہنچا کہ جو کچھ مجھے معلوم نہ تھا میں نے معلوم کرنے میں شرم محسوس نہیں کی۔ محتاج کو مہلت دینے میں کوئی احسان نہیں بلکہ عدل و انصاف ہے۔ مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر۔ غصہ کرنا کسی دوسرے کی غلطی کی سزا خود کو دینا ہے۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ سخت کلامی سے ریشم جیسے نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا صدقے سے بہتر ہے۔ اپنے کلام میں نرمی اختیار کرو کیونکہ الفاظ کی نسبت لہجہ زیادہ اثر پڑتا ہے۔ ظالم کی موت پر غم کرنا بھی ظلم میں شامل ہے۔ اگر کوئی شخص قرض لے اور دینے کی نیت نہ ہو تو وہ شخص چور ہے۔ 4 چیزیں رزق کو بڑھا دیتی ہیں۔ نمبر 1 تہجد کی نماز پڑھنا، نمبر 2 کثرت سے صدقہ کرنا، نمبر 3 کثرت سے استغفار کرنا اور نمبر 4 کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ 4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں۔ نمبر 1 فضول کلامی ترک کرنا، نمبر 2 مسواک کرنا، نمبر 3 صالحین کی مجلس میں بیٹھنا اور نمبر 4 علماء اکرام کی صحبت اختیار کرنا۔ 4 چیزیں نظر کو تیز کرتی ہیں۔ نمبر 1 خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھنا، نمبر 2 سوتے وقت سرما لگانا، نمبر 3 سرسبز و زار کو دیکھنا اور نمبر 4 صاف جگہ پر بیٹھنا۔ 4 چیزیں جسم کو طاقت دیتی ہیں۔ نمبر 1 گوشت کھانا، نمبر 2 خوشبو لگانا، نمبر 3 کثرت سے غسل کرنا، نمبر 4 سوتی کپڑا پہننا۔
उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।